اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سمندر میں سے ہمارا انتخاب کیا اور ہمیں ایک شعوری زندگی گزارنے اور اپنے وقت کو درست طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے بارے میں کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ زندگی اور یہ موت، دنیا میں انسان کا آنا اور چلت اور پھر اس کے بعد کاروباری زندگی کرنا، رشتے بنانا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اور ایک بہترین زندگی کے لیے کوشش کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی ہم جو ان آیات کے اندر دیکھتے ہیں وہ بنیادی بات یہی نظر آتی ہے کہ اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، الہ ماننا، یہ تو سب مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اہل ایمان میں سے ہم سب ایک دوسرے کو یہ بات بتاتے ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ بیدہ الملک، یعنی بادشاہی اور سلطنت جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اعلیٰ بھی اسی کی ہے، جس کی ہم بندگی کریں، جس کے لیے جو ہے نا ہم اطاعت کریں، تو بادشاہی کو بھی جو ہے نا اسی کے لیے مان لیں۔ اسی لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت مجموعی خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ احساس اپنے اندر بیدار کرنا کہ یہ مال اور یہ دولت اور یہ عزت اور یہ اسٹیٹس، یہ جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے میری صلاحیتیں مجھے دی ہیں، میں دنیا میں نائب کی حیثیت سے ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ مجھے جو کچھ اور جتنا کچھ مجھے عطا کر دے تو پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اگر میرے پاس مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، تو پھر مجھے یعنی مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جا کے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ہم ہی میں سے اللہ جس پر جتنا رحم کرتا چلا جائے، اس کو مال دے دے، اس کو عزت دے دے، اسٹیٹس دے دے، اس کو بڑی فیملی دے دے، کاروباری زندگی بڑا اس کو دے دے، بڑے نوکر چاکر دے دے اور اولاد دے دے، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ ایک مملکت کا سربراہ بھی بن جائے، لیکن یہاں پر دنیا میں نائب کی حیثیت سے ہٹ کے وہ کچھ اور زندگی گزارنا چاہے، کچھ اور نظریات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے، تو بالآخر وہ ناکام زندگی گزارنے کے بعد جب جائے گا تو اللہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک خلیفہ کی حیثیت سے اپنی حیثیت کو پہچاننا، اور خلیفہ کی حیثیت سے پھر اپنے آپ کو جب پہچاننا ہے تو پھر ہمیں اپنے عقائد کا، اس کا بھی جو ہے نا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، پھر اسی طریقے سے ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی میرے کیسے ہونے چاہیے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں، عقائد ظاہر ہے انسان کی عقل کا تزکیہ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں یہی وہ تبدیلی لانے کے لیے آئے تھے کہ انسانوں کے عقائد، ان کے نظریات کو درست کر دیں۔ تو میرا یعنی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ میں اللہ ہی کو خالق اور مالک اور رازق بھی مانوں، اور میں حاکم اعلیٰ بھی مانوں، اور مرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ اٹھنے پر بھی میرا یقین ہو، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو کہ کامیاب اور ناکام انسان وہی ہے کہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں چلا گیا۔ تو یعنی یہ عقائد اپنے بالکل درست رکھنا، اور پھر دنیا میں کسی کو اللہ نے بہت امیر بنا دیا اور کسی کو ایک فقیر گداگر بنا دیا، تو اس بات کے اوپر بھی راضی ہو جانا، تقدیر کے اوپر راضی ہو جانا کہ جو کچھ اللہ نے میری مقدر میں لکھا ہے بس اس پہ میں راضی ہوں۔ اللہ چاہے تو مجھے گداگر بنا دے، اللہ چاہے تو میں کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کام کروں، اللہ چاہے تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ تو یعنی اس بات کے اوپر بھی راضی ہو جانا، اللہ چاہے مجھے جس خاندان کے اندر پیدا کر دے، اس میں میرا اپنا کیا قصور اور کیا کمال، یعنی اللہ جیسے چاہے اس تقدیر کے اوپر راضی ہو جانا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یعنی پھر اس کے نتیجے میں انسان کے عقائد اور ان کے نظریات جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیار اور پیمانے بنا دیتا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ یعنی کامیابی کو تو تزکیہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، جس نے نماز پڑھی اور ذکر کیا، لیکن کہا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
یعنی اپنے نفس کے تزکیے کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو جس وقت ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار اور پیمانے بناتے ہیں تو اس میں ہم اپنے گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ شخص تھا آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تعلیم حاصل کرتے کرتے اس مقام اور اس مقام پہ پہنچ گیا، اور اس نے جو ہے نا دنیا حاصل کر لی، عہدے حاصل کر لیے، اسٹیٹس حاصل کر لیا، بڑا مال اس نے کما دیا تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اخروی کامیابی ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے۔ سورہ مومنون کو شروع میں آپ پڑھیں تو وہاں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گیا وہ شخص جو دائرہ اسلام کے اندر آ گیا۔ یعنی وہاں فلاح کو جو ہے نا کامیابی کو جوڑ دیا ہے مومنین اہل ایمان کے ساتھ دائرہ اسلام میں اندر آنے کے ساتھ۔ حالانکہ وہاں پہ عتبہ تھا، شیبہ تھا، وہاں پہ ولید بن مغیرہ تھا، ابو جہل تھا، بادشاہت ان کے پاس، مال اور دولت ان کے پاس۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ قنطار سونا اس کے پاس تھا، 60,000 تولے، 60,000 تولے سونا مکہ میں ابو لہب کے پاس تھا۔ قنطار کی دولت اس کے پاس تھی، عہدہ اور اختیار ان کے پاس تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے بارے میں کہا کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ کے دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ دنیاوی جو معیار اور پیمانے ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ عارضی پیمانے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک وقت میں مال ہوتا ہے، ایک وقت میں اس کے پاس دولت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا گداگر بنا دیا جاتا ہے، کال کوٹھڑی میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اخروی کامیابی کیا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں اور احادیث اور مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے، کہا کہ علم بلا جہل، ایک آدمی کو ایسی دائمی چیز حاصل ہو جائے، کہا کہ علم بلا جہل، کہ ایک آدمی کے پاس ایسا علم آ جائے کہ جہالت باقی نہ رہے۔ کہا کہ عزت بلا ذلت، کہ انسان کو دائمی عزت مل جائے، عزت بلا ذلت، اس کے بعد ذلت کا کوئی تصور وہاں نہ کیا جا سکتا ہو۔ پھر فرمایا کہ غنا بلا فقر، کہ ایسی اس کو جو ہے نا وہ مال اور دولت اور سب کچھ جو کچھ بھی اس کو مل جائے، اس کے بعد فقر کا اس کو جو ہے نا غم نہ ہو کہ میرے پاس سے یہ ساری چیزیں چھین لی جائیں گی۔ اور سورہ نون والقلم وما یسطرون کو پڑھیں، اس میں سارے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے جو گر ہیں اور جو عنصر ہیں وہ سارے آپ کی مہمان نوازی اللہ کیسے کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کو جو ملتی ہیں کہ علم بلا جہل، عزت بلا ذلت اور غنا بلا فقر، یہ آخرت میں ملتی ہے۔ جنت کے اندر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو وہاں ملتی ہیں۔ اس لیے اخروی کامیابی کے لیے یہاں پر بھی یہ کہا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اب نفس کے تزکیے کی جب بات ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد بنیادی طور پر سب سے 3 بنیادی چیزیں ہیں اس میں۔ نفس کے تزکیے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا ظاہری بدن پاک ہونا چاہیے، انسان جو ہے نا صاف ستھرا مطہر ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، اس کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دنیا دار جو ہوتے ہیں نا یہیں پہ اکڑ کے جو ہے نا چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی گردن اکڑ جاتی ہے اپنے مال اور دولت کی وجہ سے۔ تو ظاہری تزکیہ جو ہے نا یہ بھی مطلوب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انسان کے عقل کا تزکیہ، کہ اس کے عقائد درست ہو جائیں، اس کے خیالات درست ہو جائیں، اس کی سوچ اور فکر درست ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، وہ غیب کے اوپر ایمان لے آئے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ مجھے مرنے کے بعد آخرت میں دائمی کامیابی ملے گی، اس کے عقائد درست ہو جائیں۔ تیسرے نمبر پر ہے دل کا تزکیہ۔ ہر بندے کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں یا اخلاص نیت سے کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات کہا کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہے، اور یہ دل کا تزکیہ یہ کہ وہاں پر اخلاص نیت پیدا ہو جاتا ہے، اخلاص نیت کا پیدا ہو جانا۔ ایک مالدار ہے، ایک جو ہے نا دولت مند ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری کر رہا ہے۔ ایک آدمی شہید ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بلایا جائے گا، لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ جوانی کدھر صرف کی، وہ بتائے گا۔ وہ پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے نا جہاد کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، شہید ہو گیا، میں نے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، بڑے بڑے دسترخوان لگائے، تو اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری کے لیے یہ کام کرتا رہا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہم جو کچھ کام کر رہے ہوں، چاہے کوئی یہ میرے ضلع ہو یا میرے مطلب کہ زون ہو یا نیچے مقامی جماعتوں کا ہو، یا کوئی ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہوں، اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت اللہ کے راستے میں دے رہے ہوں، تو کم از کم ہمیں اپنے دل کا جو ہے نا تزکیہ ضرور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص نیت ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔
اس لیے جو ہے نا یہ تزکیہ ہے۔ پھر اس کے بعد افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ معاشرے کے تزکیے کے لیے جو ہے نا سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اجتماعی ایک گروہ، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو پیدا ہی اس کام کے لیے کہ میری بندگی کریں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ معروف اور منکر کے کام کو سمجھنا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنے محلے سے، یعنی معروف کا کام جو ہے نا کرنا ہے اور منکرات سے لوگوں کو روکنا ہے، جتھا بنانا ہے۔ معاشرے کے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسی ہماری بن جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے والے ہوں، معاشرے میں منکرات ہیں ان کو ختم کرنے والے ہوں، معاشرے میں گناہ کبیرہ موجود ہے اس کو جو ہے نا روکنے والے ہوں، اس کو بند کرنے والے ہوں، اور پھر یہ جو اسٹیٹ کی پاور ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مقننہ کا تزکیہ، یعنی جو آپ کے لیے ملک میں قانون سازی کرتی ہے اس کی اصلاح، اس کا تزکیہ۔ پھر معاشرے میں جن کے پاس جو ہے نا قانون بننے کے بعد جن کے پاس امپلیمنٹیشن کی پاور ہوتی ہے، وہ انتظامیہ ہے، وہ آپ کی بیوروکریسی ہے، وہ آپ کی جو ہے نا خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، ان کی اصلاح کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے عدلیہ کی اصلاح کرنا۔ عدلیہ کا جو ہے نا یعنی وہ مظلوم کا ساتھ دینے والی ہو، اس طریقے سے یعنی یہ معاشرے کا تزکیہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یعنی یہاں سے انسان کو شعوری زندگی اور غفلت کی زندگی کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک شعوری زندگی گزار رہا ہوں یا غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کلمہ میں نے پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گیا، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایک تحریک کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا، لیکن میں شعوری زندگی گزار رہا ہوں یا اب بھی شعوری زندگی گزار رہا ہوں یا غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اگر میں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کل انعام بل ہم اضل۔ ظاہر ہے ایک آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو کہا کہ کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ ساری دنیا کی ہر چیز کو سمجھتا ہے لیکن رب کو نہیں پہچانتا۔ سائنس کو وہ پڑھ رہا ہے لیکن نتیجہ اس کے بعد آخر میں جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ کائنات خدا کے بغیر ہے۔ تو وہ جو ہے نا اس لیے اس کو کہا کل انعام بل ہم اضل۔ لیکن ایک آدمی دائرہ اسلام کے اندر ہو، ایمان لانے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو، اور اس نے حلف بھی پڑے ہوئے ہوں، لیکن اس کے باوجود غفلت کی زندگی گزارتا ہو، تو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ اس نے کتابوں کا اور نظریات کا بوجھ اپنے اوپر لوڈ کیا ہوا ہے اور وہ اٹھا کے پھر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری زندگی کا اس مقصد کو اور اس مطلب کو جو ہے نا سمجھیں کہ شعوری زندگی کے اندر اللہ نے میرے ذمہ کام کیا لگایا ہے۔ اس لیے شعوری زندگی کے اندر جب ہم تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اب معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے علاقے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں، ملک میں جو ہے نا اقتدار کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ایک حلف تو ہم اللہ کے سامنے پڑھ کر آئے، دوسرا حلف پھر تحریک کے اندر آئے، شعوری مسلمان بنے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم رکنیت کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ہم نے جو ہے نا دوبارہ حلف اٹھایا۔ تیسرے نمبر پر پھر ذمہ داری لگ گئی، یونین کونسل کی ذمہ داری لگ گئی، نائب امیر کی ذمہ داری لگ گئی، زون کی لگ گئی، اور پھر امیر ضلع کی لگ گئی، کوئی اور ذمہ داری لگ گئی، ایک مرتبہ پھر حلف اٹھا لیا۔ پھر ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کو ہم منتخب کر کے شورا میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا شورائیت کا نظام ہے، شورا میں بھیج دیتے ہیں، تو چوتھی مرتبہ ہم پھر حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ہم نے حلف پڑھے، ایک رکنیت کے لحاظ سے، ایک ذمہ داری کے لحاظ سے، ایک مجلس شورا کے لحاظ سے، تو 4 جب ہم نے حلف پڑھ لیے، ایک اللہ کے سامنے پڑھا اور یہ باقی 3 بھی اللہ کو گواہ کر کے اقرار کیا کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنے بھی حلف پڑھتے ہیں، ذمہ داری کے حلف میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ذاتی زندگی پر جماعتی کام کو، ذاتی کاموں کے اوپر جماعتی کام کو میں اہمیت دوں گا۔ ہم میں سے ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں ذاتی زندگی کے لیے میں کتنا وقت دیتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں جماعت کے کام کو میں کتنا وقت دیتا ہوں۔ ہم نے ہر ایک نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ابھی جماعت کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن میکسیمم لوگوں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ میں اپنی ذاتی زندگی پر جماعت کے کام کو، جماعتی زندگی کو ترجیح دوں گا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار کرنا،
رشتے ناطے کرنا، اس میں جماعت اسلامی کس جگہ پر ہے؟ ہمارا نظریہ کس جگہ پر ہے؟ ہمارا نصب العین کس جگہ پر ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کس جگہ پر ہے؟ اس لیے ترجیحات کے اندر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ ہم نظام جماعت کی حفاظت کریں گے۔ ہم دیکھیں نا، نظام جماعت کی حفاظت میں سب سے بڑی بنیادی بات یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے علاقے میں میرے پولنگ اسٹیشن پہ دوسرے پیپل پارٹی والے ووٹ اٹھا کے لے جائیں، کراچی میں MKM والے ووٹ اٹھا کے لے جائیں، کوئی اور ووٹ اٹھا کے لے جائیں، میرے اندر کوئی غیرت ہی نہ پیدا ہو، میرے اندر جو ہے نا یہ احساس ہی بیدار نہ ہو کہ میں جماعتی نظام، اندر کا نظام بھی اور باہر کا نظام بھی، جماعت کی عزت کا بھی، اندر کے نظام کو بھی، ہمارا اندر کا شورائیت کا نظام ہے، مشورے کا نظام ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا۔ یعنی ہم اس بات کو دیکھیں کہ میں نظام جماعت کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو فرائض رکنیت کے اندر ہم نے کہا کہ بنیادی علم حاصل کرنا، یعنی دیکھیں فرائض رکنیت کے اندر یہ بات آتی ہے، شرائط رکنیت الگ ہیں، لیکن فرائض رکنیت کے اندر ہم کیا بات کہتے ہیں؟ دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ کم از کم بنیادی علم، یعنی قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، باقی جو ہے نا معلومات ہیں، مولانا کے لٹریچر ہے، یعنی یہ علم بنیادی کہ میں حرام اور حلال کی تمیز میں کر سکوں۔ معاشرے کے اندر جو جاہلانہ رسومات ہیں میں ان کے اندر، اور اللہ کے دین کو جو ہے نا کوئی کسی موقع پہ میں اس کو ترجیح دے سکوں۔ تو بنیادی علم حاصل کرنا، اس کے لیے ہم دیکھ لیں 24 گھنٹے میں کتنا وقت جو ہے نا قرآن مجید کو دیتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، جس کا 5 منٹ کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کے چہرے پہ آپ کو نور نظر آئے گا، اس کے اعمال سدھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اس کے معاملات زندگی جو ہے نا سدھرے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جس کا 5 منٹ کا بھی قرآن مجید کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہمارے ہفتے گزر جاتے ہیں، ہمارے مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے سال گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم نہیں اٹھاتے، لیکن ہیں حاملین قرآن ہیں، ہم داعی اسلام ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھوں کہ میں حرام اور حلال کی تمیز کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا معاشرے کے ڈگر پہ چل رہا ہوں۔ معاشرہ اگر سود کھا رہا ہے تو میں بھی سودی کاروبار کر رہا ہوں، معاشرہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے تو میں بھی مجبوری سمجھ کے کر رہا ہوں کہ نہیں میری مجبوری ہے، میں یہ کام کروں گا۔ تو اس بات کو جو ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ ہم زندگی کی ترجیحات کو بدلیں گے۔ ہر انسان کی زندگی کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کوئی بات اس نے خفیہ دل کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کی ترجیح اول ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا مرنے سے پہلے اس کی ترجیح کو پورا کرتا ہے، اس کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، اور پھر اللہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ مال کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، مال کی محبت کو، یا کسی پلاٹ کی محبت کو، یا کسی عہدے کی محبت کو، یا کسی اسٹیٹس کی محبت کو، یا پھر کسی اور چیز کی محبت، اس نے زن کی محبت، کسی عورت کی محبت اس نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اور جب اس کو اللہ پورا کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی خواہشات اور محبتوں کو اور ترجیحات کو پورا کرتا ہے، مرنے سے پہلے پورا کرتا ہے۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عاجزی اور انکساری کرتا ہے یا پھر متکبر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں ان کو مال سے محبت ہوتی ہے، اللہ مال دے دیتا ہے اور موسلا دھار بارش کی طرح اس پہ برساتا ہے۔ پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ تکبر میں چلا جاتا ہے، یہ کہتا ہے یہ میں نے مال اپنے علم کے ذریعے سے کمایا ہے، وہ کہتا ہے یہ مال میں نے اپنی پلاننگ کے ذریعے سے کمایا ہے، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ پیچھے اللہ بھی ہے، اللہ نے میرے لیے راستہ ہموار کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ آپ کی عاجزی اور انکساری کو دیکھتا ہے، اگر وہ عاجزی اور انکساری موجود ہوتی ہے، اللہ آپ کو مرنے سے پہلے اسی خواہش کی وجہ سے اور اس بات کو پورا کرنے کی وجہ سے 4 چاند لگا دیتا ہے، مرنے سے پہلے آپ کی عزت میں اور ہر چیز میں اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی خواہش ہو، وہ کوشش کرے، پلاننگ کرے، اس کو حاصل کرے اور اس کے بعد تکبر کی راستے پہ چل پڑے، تو اللہ اس کو رسوا کر کے، اس کے منہ کو کالا کر کے، اس کو جو ہے نا آگ کے گڑھے کے قریب پھینک کے چلے جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ ہم جاہلانہ رسوم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، یعنی یہ فرائض رکنیت میں ہم نے یہ بات پڑھی اور کہا کہ جاہلانہ رسومات جو ہمارے گھر کے اندر ہیں، ہماری خوشی میں ہیں، ہماری غمی میں ہیں، لیکن ہم نہیں بدلتے، اسی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ جائے گی، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اپنے لیے ماڈل قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ہم نے کہا کہ فساق اور فجار کے ساتھ مودت اور موالات اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ فساق اور فجار، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے میرے خاندان کا ہو، چاہے میرا دوست ہو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہو، لیکن فساق اور فجار میں سے ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، معلوم ہے مجھے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کے پلاٹ ہتھیاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میری مودت اور موالات
رکن ہونے کے باوجود، حلف اٹھانے کے باوجود میری مودت اور موالات اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے معاشرے میں اقتدار فساق اور فجار سے لے کر صالح لوگوں کے ہاتھ میں دینا، اس کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، ہماری ترجیح اول یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرائض رکنیت۔ اسی طریقے سے ہم میں سے جو لوگ مجلس شورا میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ مقامی جماعت کی شورا ہو، زون کی ہو، ضلع کی ہو، صوبے کی ہو، مرکز کی ہو، تو ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کو میں مقدم رکھوں گا۔ تو ہم دیکھیں کہ اب اپنی پالیسیز کے اندر، اپنی شورا کی پالیسیز کے اندر، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی بات کے اندر کیا وہ مقدم میں رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ امیر جماعت اور خود اپنے اوپر میں نگاہ رکھوں گا، خود اپنے اوپر نگاہ رکھوں گا۔ ہم دوسروں پہ نگاہ زیادہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن شورا کے حلف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امیر جماعت اور خود اپنے اوپر نگاہ رکھوں گا اور جماعت کے عقیدے اور نصب العین اور طریقے کا کاربند رہوں گا، اس کے اوپر میں کاربند رہوں گا، میرے جماعت کو بھی کاربند رکھوں گا۔ تو ہم سوچیں نا، ہم دوسروں کے اوپر تو نگاہ بہت، ہماری ساری آنکھیں دوسروں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہم جھانک کے نہیں دیکھتے، ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، ہمارا دوسروں کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یعنی ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے نا متوجہ، اور پھر خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر مستقل پارٹیاں اور بلاک بنانا، میں بناؤں گا بھی نہیں، اور اگر کوئی بنا رہا ہوگا تو میں اس کے ساتھ تعاون بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ چیزیں آج ہماری جماعت کے اندر کہیں نہ کہیں اگر موجود ہیں تو ہمیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے حلف کے ان تقاضوں کو پورا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اب 2.5 مہینے ہو گئے ہماری ذمہ داری کو، اور یہ ہمارا ضلع مرج ہو گیا ہے، اس عرصے کے اندر الحمدللہ دیکھیں آپ نے سارے لوگوں نے بہت موومنٹ کیے ہیں اور جماعت کو اپنے مقام سے اور مرتبہ اس سے جو ہے نا اٹھایا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے اس عرصے کے اندر ہم نے اور ہماری ٹیم نے جتنا کام کیا ہے، آپ ہماری ساری ٹیم ہے، یعنی ہمارے زون العمرا، ہماری نیچے مقامی جماعتیں، اس میں تقریب حلف برداری ہوئی، 2 مجالس شورا ہوئی ضلع کے اندر، اور پھر 27 دسمبر کا فیملی جو پروگرام ہوا 14 مقامات پر، ایک وقت کے اندر ہمیں اٹک سے، جہلم سے، ہر جگہ سے لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوا۔ ہم نے کہا ہمارے کارکنان نے محنت کی، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارے نیچے کارکنان، ارکان اور مقامی جماعتوں کے عمرا اور مجالس مشاورت اور ارکان کے یہ کمال ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کرونا ہے اور بیوی اور بچے نہیں آئیں گے، لیکن آپ ہر تربیت گاہ میں دیکھیں وہاں پر خواتین کی تعداد زیادہ تھی مردوں کے مقابلے میں۔ اس لیے اسی طریقے سے ہمارے زونل عمرا کے اجتماعات ہوئے، ابھی یہ ضلعی ہماری ورکشاپ ہو رہی ہے، لیکن مستقبل کی پلاننگ جو ہے نا اس کو ذرا توجہ سے آپ نے سننا کہ اب ہم آگے کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیوں اتنی زحمت دی 12-14 تربیت گاہیں کرنے کے باوجود۔ اسی طرح کہوٹا میں اندر جو ہے نا امیر جماعت محترمہ 2-2.5 ہزار افراد وہاں پر موجود تھے، یعنی 15-20 ہزار افراد کی جو ہے نا ہم نے چیکنگ کی اور وہ آپ کی تربیت گاہوں میں آئے، لیکن اس کے 10 دن کے بعد پھر آپ کو یہاں بلا لیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج یہ آپ کی ورکشاپ ہو رہی ہے اور اس میں ہم رات کو انشاءاللہ قیام اللیل بھی کریں گے، شب بیداری بھی ہوگی، اور پھر صبح سویرے فجر کے بعد سے زور تک جو ہے نا ہمارا یہ پروگرام چلے گا۔ تو اگلے مرحلے پہ ہم نے تمام زون العمرا کو کہا ہے کہ ہر یوسی میں سے 5-5 7-7 افراد ہمیں نکال کے دیں اور 50 افراد کی ایک لسٹ بنا کے دیں ہمیں زون میں سے، جن کے 3 اسٹڈی سرکل آپ نے کروانے ہیں، اور چوتھا تربیتی پروگرام جو ہے نا شب بیداری کی صورت میں ہم نے اپنے منصوبے کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد ہماری شب بیداری ہوگی اسی پیٹرن پہ، ہر زون سے 50-50 افراد جو ہے نا اس میں آئیں گے اور ان کو ہم قرآن بھی پڑھائیں گے، لٹریچر بھی پڑھائیں گے۔ اس طریقے سے ساری ہماری وہ شب بیداری ایک زون کے اندر فوکس ہو جائے گی، اس زون کے ارکان، امیدواران، کارکنان سب شریک ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر زون سے 50 افراد زیر تربیت افراد جن کو آپ نے رکن بنانا ہے، جن کو آپ نے جو ہے نا 3 ماہ میں، 6 ماہ میں یا 1 سال کے اندر رکن بنانے کی پالیسی بنائی ہے، تو ان افراد کو ہر 2 ماہ کے بعد، 3 ماہ کے بعد ہم انشاءاللہ NA کی سطح پر شب بیداری کریں گے، اور اسی پیٹرن پہ جو ہے نا یہ ہماری تربیت گاہ عصر سے لے کر اگلے دن ظہر تک چلے گی۔ اس کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ زون العمرا اور یوسی عمرہ ہمیں وہ نام اور لسٹیں پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ارکان کی فیملیز اور ان کے بچے جماعت کے ساتھ ان کو وابستہ کریں۔ ہم لسٹ بنائیں، ابھی ہم نے ضلع کے اندر جو ہے نا شعبہ اس پہ بنا رہے ہیں کہ ہم ارکان کے جو بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو کیسے ہم اپنے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تربیت گاہ آپ کی لائیو جا رہی ہے، آپ کی فیملیز ان کو دیکھ رہی ہوں گی۔ جو آپ نے 5-6 لیکچر ہم نے مرکز کے جو مربین ہیں ان کی
فیملیز جو ہے نا اس کو تربیت، ادھر آپ کی جو ہے نا ذمہ داران کی تربیت گاہ ہے اور وہاں فیملی تربیت گاہ ہے، اس میں سے 5-6 لیکچر جو ہے نا آپ کی فیملی سن رہی ہوگی۔ اس لیے جو ہے نا ہم آپ متوجہ ہوں، آپ خود بھی متوجہ ہوں، ضلع بھی اس کے لیے پلاننگ کرے، زون اس کے لیے پلاننگ کرے کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کا خاندان آپ کے ساتھ اگر نہیں ہوگا، آپ وہ جو ہے نا دم کٹے جس کو کہتے ہیں، یہ جو لوگ عشاء کی نماز کو جو ہے نا اس سے پہلے نوافل نہیں پڑھتے اور صرف ایک دم کھڑے ہو کے وطر پڑھ دیتے ہیں نا، تو ان وطر کو جو ہے نا دم کٹے وطر کہتے ہیں، احادیث کے اندر دم کٹا وطر کا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کوشش کریں دائیں بائیں سے لوگوں کو گھیر کے ان کو کہیں کہ یہ میرے بچوں پہ کام کریں، میری فیملی اس پہ کام کریں، ورنہ آپ بھی تم کٹے ہو جائیں گے۔ وہ بابا کی گٹھڑی جو ہے نا ایک مشہور ہماری مثل جو ہے پنڈی کے اندر مشہور ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا رکن جماعت، اس کے بچوں نے کہا کہ بابا کی گٹھڑی پڑی ہوئی ہے اٹھا کے لے جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی شورا کے اندر جو ہے نا امیر جماعت نے کھڑا کر کے ہمیں کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلاک کوڈ کے اوپر جماعت اسلامی بنے، جماعت اسلامی بلاک کوڈ کے اوپر۔ بلاک کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی جڑیں ہیں، جڑوں کا جو آخری ریشہ ہے اس کو بلاک کوڈ کہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ امیر جماعت نے مجھے بھی کھڑا کر کے کہا کہ آپ پنڈی کے بارے میں بتائیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی پہلے مرحلے پہ ہم 100% ہم یونین کونسلوں کے اندر نظم قائم کرنا، یعنی ہم کوشش یہ کریں، ہمارے زون العمراء قیمین زون کی ٹیم، مقامی جماعتوں کی ٹیم یہ کوشش کرے کہ آپ کے پنڈی کے اندر جتنی یونین کونسلیں ہیں ان کے اندر ہماری جماعت قائم ہو جائے۔ اور ابھی بھی جو ہے تقریباً 180 یونین کونسلوں میں سے کم 30-40 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ہماری تنظیم ہی قائم نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ زون کے امیر اور زون کے قیم کو جو ہے ان کی یونین کونسلوں کے نام بھی نہیں آتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زون کے امیر اور قیم کو اور زون کی ٹیم کو اس کی حدود اربع ہی نہ پتہ ہو، اس کو اپنی یونین کونسلوں کا نام ہی نہ آتا ہو، ہم جا کے اس کو بتائیں کہ یہ ہے آپ کی یونین کونسل۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ خود آگے بڑھیں، پلان کریں۔ جو ہم نے نائب امراء بنائے، نائب امراء کا ایک ہی بنیادی کام ہے کہ اپنے این اے کے اندر ہمیں جماعت اسلامی کھڑی کر کے دیں۔ آپ دورے کریں، مقامی جماعتوں میں جائیں نیچے۔ اس لیے 100% ہم کوشش کریں گے کہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر اندر ہم تمام جو ہے نا اپنی مقامی جماعتوں کا نظم قائم کریں، یونین کونسلوں کے اندر ہم پہنچ جائیں۔ مقامی جماعتوں کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کے جانا، دیکھیں میں نے کہا کہ بلاک کوڈ کی طرف وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہاں پہ جن مقامات پہ ہم نے الیکشن لڑا ہے، جہاں ہماری جماعتیں موجود ہیں، 15-20 ارکان ایک مقامی جماعت کے اندر موجود ہیں، آپ اپنی جماعت کو تقسیم کریں، 6 حصوں میں تقسیم کریں۔ آپ کے نیچے 6 وارڈ تھے جو گورنمنٹ نے بنائے تھے، ہر وارڈ میں 1 پولنگ اسٹیشن تو موجود ہے، یا کسی جگہ پہ 2 پولنگ اسٹیشن بھی ہو سکتے، تو آپ اپنی جماعت کو پولنگ اسٹیشن میں، مری جو ہماری بہت اچھی جماعت ہے، اسی طرح رضا شاہ صاحب والی جماعت ہماری بہت اچھی جماعت ہے، اسی طرح تاج عباسی صاحب والی جماعت ہے، رضوان صاحب والی جماعت ہے، جہاں پہ ہم نے الیکشن لڑے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہاں پر اپنا ووٹ بینک اٹھایا ہے، 3000-4000 جو ہے نا ووٹ اپنے انہوں نے بھی اٹھایا ہے، اپنے پروفیسر صاحب نے۔ تو یہ نہیں، آپ اپنی جماعتوں کو پولنگ اسٹیشن کی طرف لے کے جائیں، پولنگ جہاں پر ہمارا نظم پہلے سے موجود ہے، ہماری افرادی قوت موجود ہے، پولنگ اسٹیشن کے ساتھ اس کو جوڑیں۔ پولنگ اسٹیشن کے ساتھ جوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مدعا کیا ہے کہ وہیں پولنگ اسٹیشن کے اوپر ایک مردوں کا درس قرآن، ایک خواتین کا درس قرآن، وہیں سے زیر تربیت افراد کو نکالیں، اپنے ووٹر کو نکالیں، ان کو ان تربیت گاہوں میں لے کے آئیں، یہاں سے جو ہے لاہور کی تربیت گاہ میں لے کے جائیں۔ آپ اور ہم جو ہے نا کوئی ہم 1 کروڑ روپیہ دے دیں، ہم ووٹ کسی اور کو نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم کسی اور کو رائے نہیں دے سکتے۔ تو جب ہم عوام کو سمجھائیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، ان کو بتائیں گے نہیں، تو کیسے ان تک یہ بات منتقل ہوگی؟ اس لیے جو ہے نا جن مقامات پر ابھی مثلا مری ہے اور یہ والے جو ہیں، ان کو ہم نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے نا آپ پولنگ اسٹیشن پہ اپنی جماعتوں کو لے کر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی جماعتیں 15 جنوری سے 31 مارچ تک رابطہ عوام مہم ہے آپ کی، اس میں جو ہے نا آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ اس کے لیے جیسے پہلے مرکز سے ہینڈ بل آئے تھے کہ جماعت اسلامی ہی کیوں، جماعت اسلامی کا نظریہ اور اس کا نصب العین، وہ لٹریچر ہم چھاپ کے انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ اس میں توسیع دعوت مہم کے اندر ہر مقامی جماعت جو ہے دعوتی کیمپ لگائے گی، یعنی یہ آپ پلاننگ سارے نوٹ کریں اپنے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک فلیگ مہم اپنی یونین کونسل کے اندر 100 150 200 جھنڈے لگائیں آپ، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں جماعت اسلامی ہے۔ اسی طریقے سے 100 کے لگ بھگ بااثر افراد کو، جب خاندان ہمارے ڈیڈ ہو گئے ہیں،
کبھی نون لیگ میں چلے گئے، کوئی پی ٹی آئی میں چلے گئے، ڈیڈ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر کام کرنا، ان کو واپس جماعت اسلامی کی طرف متوجہ کرنا. ہر یونین کونسل 100 افراد کو جو ہمارے خاندان ڈیڈ ہو گئے تھے، ہم ان کو واپس اپنے نظریے کی طرف لے کر آئیں اور ان کو جو ہے نا شمولیتی اعلان کروائیں. 1000 ووٹر تک ان 3 مہینوں میں 1000 ووٹر تک ہر مقامی جماعت کے ذمے ہوگا. ہم آپ سے رپورٹ لیں گے، یہ ابھی جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کے اوپر پھر ہم پروفارما بنا کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے دعوتی مہم چلانی تھی. 1000 ووٹر آپ کے ایک مقامی جماعت کے اندر 8 یا 10 پولنگ اسٹیشن ہے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ 100 ووٹر کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، ان کو دعوت دینی ہے اور ان کو جماعت کا نظریہ سمجھانا ہے، اس کو لٹریچر دینا ہے. تو ایک یونین کونسل میں 100 افراد تک، 1000 افراد تک آپ نے پہنچنا ہے. اسی طرح ہر مقامی جماعت جو ہے نا اس دعوتی مہم کے اندر 100 جو ہے نا ہینگر، دعوتی ہینگر جماعت اسلامی کے جو ہے نا دعوتی ہینگر لگائے گی، یعنی بینر لگائے گی کہ آئیے جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے، جماعت اسلامی کے ممبر بنیے اور جماعت اسلامی کے متفق بنیے. اسی طریقے سے ہر مقامی جماعت جو ہے 10 مساجد میں اور 10 تعلیمی اداروں میں آپ نے پروگرامات کروانے ہیں. اپنے محلے کے اور جو آپ کے بچوں کے پیرنٹس ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن کرنا ہے، وہاں جماعت اسلامی کا نظریہ اور نصب العین ان کو بتانا اور سمجھانا ہے. اسی طریقے سے 2.5 مہینے اگر ہمارے نائب امراء اور نائب قیمین ہمارے ساتھ اس ردم کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ 100% ہم مقامی جماعتوں کا دورہ کریں گے. لیکن مقامی جماعت میں جا کے ہم آپ سے پہلے مہم چلوا چکے ہوں گے، وہاں ہم اجتماع عام کریں گے، وہاں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں، پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے کمیٹیاں بنا دی ہیں یا نہیں بنا دی ہیں. تو ہم مقامی جماعتوں کا دورہ ہمارے نائب امراء اور نائب قیمین انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک نائب اور ایک نائب قیم کو یا ایک نائب امیر کو ہم جو ہے نا 5 یونین کونسلیں دے دیں اور ان کو کہیں کہ 3 دنوں کے اندر آپ نے اس کا دورہ کرنا ہے. تو ہم 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ پورے ضلع کا دورہ جو ہے مکمل کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں 20 افراد کی ٹیم دی ہے اور اس کے ساتھ نیچے زونل امراء ہیں، قیمین ہیں اور اس کے نیچے ہماری مقامی جماعتیں ہیں. ہمارے ارکان میں سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں. ہم 50-60 افراد کی اور ٹیم بنا کے ایک جس طریقے سے ابھی آپ نے 14 تربیت گاہیں کروا دیں ایک وقت کے اندر، بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا ہم مقامی جماعتوں کا دورہ کریں گے، لیکن 1 مہینہ 1.5 مہینے کے بعد، تاکہ ہم سارا جو ہے نا آپ نیچے کچھ کام کر چکے ہوں. اس لیے نائب امراء اور نائب قیمین کو ہم نیچے بھیجیں گے اور وہ یونٹ سازی بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت نے ابھی شورا میں یہ بات کہی کہ پہلے مرحلے پہ آپ یوتھ کے جو ہے نا یونٹ آپ مقامی جماعتوں کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر، مثلا اگر ہماری 180 جو ہے نا یونین کونسلیں ہیں تو اس میں جو ہے نا ہمارے دیکھیں کہ آپ کے ان یونین کونسلوں کے اندر آپ کے یوتھ کے یونٹ ہیں یا نہیں ہیں. جماعت کے یونٹ بھی بنانے ہیں اور ساتھ یوتھ کے یونٹ بنانے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری تنظیم یوتھ والی جو ہے وہ چلتی رہے گی. ابھی ماشاءاللہ کچھ ہمارے یوتھ کے لڑکے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ انگیج کر کے تو ہر مقامی جماعت کے اندر 10 افراد 15 افراد 20 افراد پہ ایک یونٹ سازی کریں گے. لیکن ہمارے ذمہ 2 سال کے اندر اندر ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر آپ کو 100 یونٹ بنانے ہیں. تو اس میں جو ہمارے نائب امراء ہیں، جو ہمارے گروپ لیڈران ہیں، جو نائب کے یمین ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی نیچے بھیجیں گے اور وہ اس یونٹ سازی کے اندر جو ہے نا آگے بڑھ کر کام کریں گے. اسی طریقے سے امیر جماعت نے شورا میں ہمیں کہا کہ آپ جہاں پر خواتین کا نظم نہیں ہے، آپ وہاں پہ جو ہے نا خواتین کے دروس قرآن کے حلقے خود اپنے گھر میں بنا کے، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ارکان کے گھر جو ہے نا دعوتی یونٹ بن جائیں. ارکان خود اپنے گھر کے اندر ایک درس قرآن کا حلقہ قائم کریں. 15 دن میں ایک خواتین کا پروگرام کر لیں، 15 دن میں ایک مردوں کا جو ہے نا درس قرآن کروا لیں. ہم میں سے دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں، ہم اس وقت تقریباً 1620 کے لگ بھگ جو ہے نا ارکان ہیں پنڈی ضلع کے اندر. اس پچھلے مہینے میں شورا ممبری والوں کے اور سارے ملا کے 58 ارکان ہمارے بنے اور 25 خواتین ضلع کے اندر بنی. اس طریقے سے 1620 ارکان ہیں. 1620 ارکان اگر پنڈی کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک یونٹ قائم کر دیں تو ساتھ امیر جماعت نے کہا ہے کہ جہاں خواتین کا نظم نہیں پہنچ سکا ہے، جہاں پہ ان کے یونٹ قائم نہیں ہیں، آپ نے ان کے یونٹ قائم کر کے دینے ہیں. آپ خود اپنے گھر کے اندر درس قرآن خواتین کا قائم کریں اور پھر 2 3 4 کروانے کے بعد جو ہے نا زون کی ناظموں کو بلائیں، ضلع کی ناظموں کو بلائیں اور یہ یونٹ ان کے حوالے کر دیں. اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم نے فیملی تربیت گاہ کی اور اس سے پیچھے کہوٹا کا پروگرام کیا تو 20,000 کے لگ بھگ ہمارے ساتھ لوگ انگیج ہوئے. لیکن ابھی جو ہے نا فیملی جلسہ عام آیا ہے 28 مارچ کو لیاقت باغ کے اندر. فیملی جلسہ عام، یہ جتنی ہم نے پلاننگ کی ہے یہ اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہے. اور ہر زون کو جو ہے نا ہم ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے زون جو ہیں اس میں 100 بڑے ہولڈنگ لگائیں گے.
اپنے اپنے یعنی 10 ہورڈنگ، ہر زون کا امیر اور اس کی ٹیم مل کر اپنے زون کے اندر صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر 10 آپ نے بڑے ہورڈنگ لگانے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا جلسہ عام کو جو ہے نا اس کو فلیش کرنا ہے، اور جماعت کی دعوت کے لیے جو ہے نا اس کو آپ عام کریں۔ اسی طریقے سے 200 کے لگ بھگ بینر جو ہے نا آپ نے خود بنانے ہیں، خود بنانے ہیں، خود لگانے ہیں، اور اس کے ساتھ 500 جھنڈے جو ہے نا آپ نے اپنی پی پی کے اندر فلیگ مہم چلانی ہے۔ اسی عرصے کے اندر فلیگ مہم، دیکھیں نا ہم یہاں سے بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں کہ دیر والوں نے بہت اچھا جلسہ کر لیا، باجوڑ والوں نے بہت اچھا جلسہ کر لیا، بنیر والوں نے بہت اچھا جلسہ کر لیا، اور اسی طریقے سے سوات والوں نے بہت اچھا جلسہ کر لیا، ابھی گجرانوالہ والوں نے بہت اچھا کر لیا، ابھی اس کے بعد جو ہے نا 31 کو ہمارا سرگودا میں ہو رہا ہے، پھر جو ہے نا اگلے مہینے فروری کے مڈ میں جو ہے نا جنوری کے مڈ میں ابھی فیصل آباد میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جلسے دور سے دیکھ کے ہم ان کے بارے میں تو کہیں، لیکن آپ کی بیس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ فیملیز ہمارے ساتھ 8-10 ہزار 15 ہزار فیملیز ہمارے ساتھ ان کا جو ہے نا انٹریکشن بن گیا ہے، لیکن جلسے تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمیں بڑی محنت کرنی ہے اور اس کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے۔ تو فیملی جو ہے نا فی زون جو ہماری یعنی ہم ٹارگٹ دے رہے ہیں وہ 3000 افراد کا دے رہے ہیں کہ 3000 افراد، بچے، خواتین، مرد، جوان، بوڑھے، سب کو جو ہے نا آپ نے 3000 افراد کو فی زون 3000 افراد کو لے کے آنا ہے، اور ہر زون جو ہے نا اس موقع کے لیے 50 افراد کو شمولیتی اعلان آپ نے ان کے گلے میں ہار ڈال کے لانا ہے، اور باقاعدہ جو ہے نا اسٹیج پہ ہم بٹھائیں گے ان کو، اور وہاں پہ جو ہے نا شمولیتی اعلان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آج قیم جماعت کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو ایک فیملی واک، کشمیر ہے، ظاہر ہے کشمیر ہمارا برننگ ایشو ہے، اس کو زندہ بھی رکھنا ہے، اس پہ کام بھی کرنا ہے، تو امیر جماعت جو ہے نا یہاں پنڈی میں آئیں گے اور تمام زون جو ہے نا فیملیز کو لے کے لیاقت باغ پہ جو ہے نا تشریف لائیں گے، اور وہاں سے ہم راجہ بازار تک فیملی واک ہوگی، اور یہ 3 بجے ہم لیاقت باغ پہ پہنچیں گے۔ آپ تمام لوگ اپنی فیملیز کو، بچوں کو، خواتین کو لے کر وہاں پر پہنچیں گے اور امیر جماعت تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی آج کی جو ہماری پالیسی ہے اور جو ہمارے ضلعی ذمہ داران ہیں، اگر دیکھیں ہم اس بات پہ خوش ہیں اور بالکل یکسو ہیں کہ جماعت نے بہت اچھی پالیسی اختیار کی ہے۔ پچھلے 50 سال سے اتحادی سیاست میں سے ہم باہر نکلے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا اپنا نشان اور اپنا جھنڈا دیکھ کے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کام بھی نہیں کرنا، ہمیں محنت بھی نہیں کرنی، ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنا بھی نہیں ہے، یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دگنی نہیں، تگنی اور چگنی اور 10 گنا جو ہے نا اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے رزلٹ نکالنا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں آج بھی ہم 3000 کے لگ بھگ ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا ووٹ مانسرا میں ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا جیلم میں ہوتا ہے، کسی کا کراچی میں ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے ووٹر، اپنے جس پولنگ اسٹیشن پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کی عزت اور ہماری عزت وہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس پولنگ کے آپ کے بوتھ میں سے اور آپ کے بکس میں سے کیا نکلا ہے۔ اس لیے ہم اپنی مقامی جماعتوں کو اور زون کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن کی طرف اپنے ارکان کو دھکیلیں تاکہ وہ ہمیں رزلٹ نکال کے دیں 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد۔ آج بھی ہم 3000 ہیں تو 6000 8000 10000 پہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ اس لیے اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہے، آج الحمدللہ ہماری مثلاً 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 7 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 1 میٹروپولیٹن راولپنڈی ہے، اس کے ساتھ 6 ہماری میونسپل کمیٹیاں ہیں، اور اس کے ساتھ 7 ہماری تحصیلیں ہیں، 1 دولتالہ ٹاؤن کمیٹی ہے جس کے ڈائریکٹ الیکشن ہونے ہیں، پبلک کے اندر ترازو کے نشان کے اوپر الیکشن ہونے ہیں اور متناسب نمائندگی پر الیکشن ہونے ہیں۔ آپ کا 1 ووٹ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ 400-500 کے لگ بھگ جو ہے نا ہمیں لسٹیں سبمٹ کروانی ہیں۔ ان 15 بندوں کے نیچے ہمارے مثلا پنڈی کا میٹروپولیٹن ہے، اس کی اپنی اسمبلی کے لیے ہمیں 100 یعنی اس کی 100 جو ہے نا وہ نیبرہڈ کونسلیں، 56 افراد کی اسمبلی ہے، اس کی لسٹ ہمیں سبمٹ کروانی ہے۔ اسی طرح باقی جو ہماری 14 جو افراد الیکشن لڑیں گے براہ راست عوام کا، اس کے نیچے ہمیں لسٹیں سبمٹ کروانی ہیں ہر زون کے اندر۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ نیچے دیکھیں ہماری نیبرہڈ کونسلیں، اب یونین کونسلیں تقریباً ختم ہو جائیں گی، اس کے نیچے آپ کی ولیج کونسلیں اور نیبرہڈ کونسلیں بنے گی۔ پھر آپ کے کینٹ بورڈ کے وارڈ ہیں 34-35 کے لگ بھگ۔ یہ پہلی لیئر ہے جو غیر جماعتی الیکشن ہے۔ ہر نیبرہڈ کونسل کے اندر اور ولیج کونسل کے اندر، مثلا آپ کا یہ ٹیکسلا جو ہے نا NA 63 آتا ہے، اس کے نیچے آپ دیکھیں تو ایک جو ہے نا کینٹ بورڈ کے وارڈ بھی ہیں، ٹیکسلا جو ہے نا MC بھی ہے، اور پھر آپ کی جو ہے نا ٹیکسلا کی تحصیل بھی ہے۔
پھر ہر نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے اندر 6-6 7-7 ممبران کے الیکشن ہیں، جنہوں نے یعنی مقابلے پہ کھڑا ہونا ہے اور لڑنا ہے آپس میں، اور اس کی جو اسمبلی بنے گی ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کی، اس میں سے ہم نے ہر ایک میں جو ہے نا ایک بندہ کھڑا کرنا ہے، جنرل کونسلر کھڑا کرنا ہے، ایک خاتون کھڑی کرنی ہے اور ایک اقلیت کا ممبر کھڑا کرنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنے جو ہمارے نائب امراء ہیں، ہم وہ کہتے ہیں کہ بیٹھیں، سوچیں، غور کریں۔ خود آپ کے ایک این اے کے اندر 300 250 200 افراد کا جو ہے نا الیکشن ہے، آپ کو لسٹیں پرووائڈ کرنی ہے، آپ خود سوچیں اس کے بارے میں، آگے بڑھیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یعنی بلدیاتی الیکشن اور صوبائی الیکشن اور قومی الیکشن کے گروپ لیڈران کا تقرر کرنا، این سی اور وی سی کے اندر گروپ لیڈران کا تقرر کرنا، یہ کیسے آپ یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کریں؟ جہاں پر آپ خود نہیں ہیں ان ولیج کونسلوں اور نیبرہڈ کونسلوں کے اندر یوتھ کے نوجوانوں کو آگے کریں، وہ آپ کا جو ہے نا ونگ بنیں گے، آپ کی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیے وہ آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کو ووٹ بینک بنا کے دیں گے۔ اس لیے ہر ہمارا این اے کا نائب امیر اپنے این اے کے اندر جتنا بڑا الیکشن ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ جماعت کو ہم نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو ہم نے پچھلا الیکشن لڑا، ہمارے کینڈیڈیٹس نے تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں۔ اب اس ووٹ بینک کو جو ہے نا ہم 2 لاکھ 3 لاکھ تک اگر ہم ساری صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں لڑتے ہیں اور سارے الیکشن لڑتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ 2-3 لاکھ تک جو ہے نا اپنے ووٹ بینک کو لے کے چلے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے 20 جو ضلعی ٹیم ہے افراد کی، 170 ہمارے زونل افراد کی ٹیم ہے، اس کے نیچے 1000 مقامی جماعتوں کے ہمارے جماعت کے ذمہ داران ہیں، اگر ہم بالکل یکسو ہو جائیں اور ایک ردم کے ساتھ کام کریں اور پھر اسی طرح کام میں تسلسل پیدا کریں اور اپنی ساری وسائل اور صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو پھر جو ہے نا صحابہ اکرام کیا کہتے تھے کہ ہم نے ابھی نیام میں سے تلوار نکالی اور گردن تک پہنچائی نہیں ہوتی تھی کافر کی اور گردن پہلے اڑ جاتی تھی۔ تو اللہ کی تائید اور نصرت آتی ہے، اللہ انسانوں کے دلوں کے آپ کے لیے پھیرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اگر جرت کریں، ہم اٹھیں، کھڑے ہو جائیں اپنے اپنے مقام پہ، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو جائیں، جرت کے ساتھ کام کریں، ردم کے ساتھ کام کریں، تسلسل کے ساتھ کام کریں، اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پسند کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل امین کو بلا کے عرش پہ کہتا ہے کہ جاؤ تم نیچے جو ہے نا آسمان میں فرشتوں کو بتاؤ، وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں پھونکتے ہیں کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ہماری الخدمت نے، ہماری جماعت اسلامی نے، کون سا موقع ہے جہاں پر جو ہے نا ہمارے لوگوں نے کام نہیں کیا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا ہے، لیکن جس وقت موقع آتا ہے الیکشن کا، کھڑے ہونے کا، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کا، جرت کا مظاہرہ کرنے کا، وہاں سے جا کے ہم گھر میں سو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ کی گلی کا مسئلہ ہے، محلے کا مسئلہ ہے، غریب کا مسئلہ ہے، کوئی جاگیردار رساگیر جو ہے نا وہاں آ کے جو ہے نا آپ کو لوٹ رہا ہے، لیکن ہم وہاں جو ہے نا خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پہ جرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مظلوم قسم کی اور یتیم قسم کی جماعت اسلامی نہیں، بلکہ آپ مقامی جماعتوں میں، مقامی جماعتوں کے اندر اپنے بیت المال کو مستحکم کریں، خود مقامی جماعتوں کے عمراء بیٹھ کے سوچیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے یہاں سے جماعت کا کوئی رکن نہیں بنایا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے دعوتی کیمپ نہیں لگایا ہے۔ سوچیں، ہر مقامی جماعت کا امیر اپنے طور پہ سوچے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ رکن جماعت وہ ہوتا ہے جو خود بیٹھ کے پلاننگ کرے گا، یہ نہیں کہ کوئی اس کو جو ہے نا دھکے دے کے آگے کرے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھے اطلاع، وہ کہے گا مجھے اطلاع ہی نہیں ہے پروگرام کی، باضابطہ اطلاع نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کہیں بھی ایک رکن جماعت ہے وہ خود کھڑا ہو، خود پلاننگ کرے، خود آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اگر ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تائید اور ہماری نصرت کے لیے، اور آج بھی مولانا کا زندہ لٹریچر، اس زندہ لٹریچر کو لے کے جو ہے نا باہر نکلیں، لوگوں کے پاس جائیں، اپنے جو ہے نا محلوں میں اور گلیوں میں۔ یہ میرا بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا کہ آپ ساری باتوں کو لکھیں اور ساتھ ایک کالم میں جو ہے نا ساتھ دوسرا کالم بنائیں، تو اس سے جو آپ کے ذہن کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں آپ دوسری طرف ان کو لکھیں، جو آپ کے ڈیسیجن ہیں ان کو لکھیں۔ اس طریقے سے یعنی آپ جب بھی جہاں جائیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں، جماعت کے پروگرامات کے اندر لے کر آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری